خوش آمدید۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز تجزیہ کار اور صاحب اسلوب کالم نگار ہارون الرشید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ نشست آ رہا ہے جنرل نشاط ملک صاحب، ممتاز دفاعی تجزیہ کار۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے جنرل صاحب، شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہے، ٹائمز اسکوائر واقعے کے بعد یوں لگتا ہے کہ اس پر دباؤ جو ہے اس پورے معاملے میں امریکی دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ٹائمز اسکوائر واقعے کے بعد اسکیپ کا کوئی راستہ ہے، یا ہماری جو پالیسی پہلے تھی وہ درست ہے؟ جی پالیسی تو پہلے بھی یہی تھی کہ ہم باری باری سے جو ٹرائبل ایجنسیز ہیں وہاں آپریشن کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 6 ٹرائبل ایجنسیز میں اور 1 سوات میں آپریشن جاری ہیں، اور تقریباً کہیں بھی ختم نہیں ابھی ہوئے، سب میں اورکزئی میں بہت زیادہ ہے، دوسری جگہ میں کچھ کم ہے، اور وہاں سے بہت سارے لوگ، خاص کر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، القاعدہ ہے اور فارن ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ابھی نارتھ وزیرستان میں جمع ہوئے ہوئے۔ اس لیے آپ کی اپنی ضرورت ہے کہ آپ ان ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن کریں۔ کب ایکشن کرنا ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کب تیار ہیں اس کے لیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ فوج کی کمٹمنٹس آلریڈی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ تیار نہیں ہیں، پہلے دوسری جگہوں کو اسٹیبلائز کر لیں گے تو پھر وہاں جائیں گے۔ امریکنوں کا تو دباؤ اپنی ضرورت کے مطابق ہے، لیکن آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کب آپ یہ آپریشن لانچ کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ انتظار کریں گے۔ میرا خیال ہے فوجی عسکری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ ہارون صاحب بتائیے، جنرل میکرسٹر نے جنرل کیانی سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد جنرل میکرسٹر نے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ جو ہے وہ مزید ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے، اور نہ اس ملاقات کا مقصد شمالی وزیرستان میں آپریشن کے لیے دباؤ بڑھانا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرون حملوں میں ہم کوئی اضافہ بھی نہیں کر رہے، مگر ایک ہی روز بعد انہوں نے 2 ڈرون حملے کیے، اور اس جگہ پر کیے جہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں کوئی کسی قسم کی کارروائیاں ناپسند کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ دے بھی چکے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص اس طرح کے واقعات جو پیدا ہوئے اس سے لگ یہ رہا ہے، عالمی سطح پر بھی یہ تاثر ہے، پاکستان میں بھی یہ تاثر ہے کہ ہمیں سچویشن کمپیل کر رہی ہے کہ شمالی وزیرستان کی طرف ہم رخ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شمالی وزیرستان کا اس وقت رخ کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنوبی وزیرستان میں کنسالیڈیٹ نہیں کیا۔ ہم بہت محتاط اگر کہیں تو 70% کام ہوا ہے، اور سامنے کی بات ہے یہ کہ امریکی لیڈرشپ کنفیوز ہے، یعنی یہ جو ڈیفرنٹ سگنلز دے رہی ہے، اس کے بعد لوگ یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں یہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے، ایسا نہیں ہے، کنفیوز ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ کہاں تو وہ امریکہ تھا جو ایک نیا عالمی نظام تشکیل دے رہا تھا، کہاں اسے ایسی ہولناک شکست کا سامنا ہے کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ میکرسٹر نے کہا ہے کہ کوئی بہت خونریزی کا خطرہ ہے، تو وہ سمجھ نہیں رہے، وہ اب وہاں پبلک اوپینین کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ اس لڑکے کو تو لے کے ہی نہیں آ رہے، میں تو اس پہ کوئی رائے حتمی نہیں دیتا کہ معاملہ کیا ہے، ابھی سارے اس کے حقائق سامنے نہیں آئے، اور اس سے جو پریشر ایک ہے، ویسے ہیلری کا اور بھی مسئلہ ہے، اس کے اپنے مزاج میں ایک تیزی ہے، لیکن امریکی میڈیا نے جو ماحول پیدا کر دیا ہے اور خود امریکی لیڈروں نے، اب وہ اس کے کیپٹو ہیں ایک طرح سے، اب اس کی پرائس انہیں چکانی ہے، وہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی فوجی قیادت جن ہاتھوں میں ہے وہ کوئی نہ جذباتی ڈیسیژن کریں گے، مشرف نہیں بیٹھا ہوا، کوئی مسخرہ نہیں ہے بیٹھا ہوا، نہ اگرچہ وہ کافی کچرا پیچھے چھوڑ گیا ہے، لیکن نہ تو وہ کوئی جذبات میں آ کے فیصلہ کریں گے، پریشر میں آ کے کریں گے، اور نہ یہ ہے کہ اس کے برعکس کوئی ضد کا مظاہرہ کریں گے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ انتہائی نازک مرحلہ ہے یہ، امریکیوں کو واپس جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بالکل واضح بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے مفادات مختلف ہیں، جہاں ہمارے اور ان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ ہوا تھا، وہاں ظاہر ہے کہ آپ کو بیٹھ کے ریزالو کرنی ہوں گی چیزیں، اور یہ بات اس تکبر کے ساتھ ان کی سمجھ میں کیسے آئے، اور اسی تکبر کے ساتھ ہمیشہ سپر پاورز تباہ ہوتی ہیں، اسٹریچ آؤٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہمارے سامنے تباہ ہو گئی نا، ایک اس سے پہلے برطانیہ ہو گیا۔ ہارون صاحب ذرا مجھے گفتگو میں شامل کرنے دیجیے، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ممتاز تجزیہ کار، افغان امور کے ماہر احمد رشید صاحب۔ احمد رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد رشید صاحب فرمائیے، ہیلری کلنٹن کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور آپ عالمی ذرائع ابلاغ کو بہت مائنوٹلی دیکھ بھی رہے ہیں، فرید زکریا کا تازہ ترین نیوز ویک کا مضمون میرے سامنے ہے۔ جس طرح پاکستان کی پکچر پھر پورٹری کی جا رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہماری جتنی بھی خدمات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایک طرف رکھ دی گئی ہے، اور دوبارہ ہمارے خلاف ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کا بھی تاثر یہی ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو
جن کے یہ تلخی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہیلری کلنٹن کی، اس کی کانٹرڈکشن بھی ہوئی ہے. کلنٹن نے خود کانٹرڈکٹ کیا ہے اور رچرڈ ہولبرگ نے بھی کانٹرڈکٹ کیا ہے. اور جو فوجی لیڈر ہیں پیٹریس اور میکرسٹل جنرل، ان نے تو بہت حق میں دیا ہے. بات یہ ہے جی کہ کوئی شک نہیں ہے کہ نارتھ وزیرستان جو ہے ایک پاکستان کے لیے بھی ایک معاملہ ہے. سارے جو ہمارے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، اب وہ فوجی کاروبار کے بعد ساؤتھ وزیرستان میں، اورگزئی میں، باجور میں، سوات میں، وہ سب لیڈر اور گروپس اور جو بھی کوئی بچے کچے ہیں وہ سب ادھر پہنچ گئے ہیں نارتھ وزیرستان میں. اب اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی حملے ہو رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں، گروپس آ رہے ہیں. پرسوں جو اورگزئی میں 9 فوجی مارے گئے ہیں، تو گریلا وہ ابھی تک چلا رہے ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں. حکیم اللہ مسعود جو تھے وہ مرے ہوئے سے زندہ بن گئے اسی وجہ سے کہ وہ نارتھ وزیرستان میں چھپے رہے. تو یہ ایک معاملہ اگر آپ دیکھیں، یہ آپ اگر ہمیشہ ہم دیکھیں گے یہ امریکہ کا کیا فائدہ ہے، یا امریکہ ہم کو پریشر کر رہا ہے، یہ ایک پاکستان کی بھی مجبوری ہے کہ اگر ہم نے یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور خاص طور شہروں میں اور فاٹا میں ختم کرنا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم نے سلیکٹو کاروبار کرنا ہوگا نارتھ وزیرستان. جنرل صاحب، آپ نے احمد رشید صاحب کی گفتگو سنی، یوں لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں ہم نے جو آپریشن کیا اس کے بعد سارے لوگ شمالی وزیرستان کی طرف رخ کر چکے ہیں. اب شمالی وزیرستان میں ہمیں کرنا ہی پڑے گا، یہ تو اب ہمارا بزنس بن چکا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے. تو شمالی وزیرستان میں جب ہم آپریشن کریں گے تو یہ دہشت گرد کہیں اور رخ کریں گے، عسکریت پسند کہیں اور چلے جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں پھر آپریشن کرنے لگیں گے، پھر ہمیں کراچی آپریشن کرنا پڑے گا. آخر اس کھیل کا کوئی اختتام تو ہونا چاہیے. آپ عسکری نقطۂ نظر سے یہ بات کتنی جو ہے وہ درست سمجھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے ایک تو بہت ساری دنیا کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم ڈینائل میں ہے. یعنی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یعنی روز بم چلتے ہیں، روز بے حساب بے